بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، قابل احترام مولا کے عزاداروں، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا کہ آپ اس فرش پر بیٹھے ہیں. میری طرف توجہ کریں، یہ سب چیز ہوتی رہے گی. آپ توجہ نہیں کریں گے مجھے پڑھنے میں لطف نہیں ہے، لیکن جو انسانیہ کا کام ہے وہ کریں گی. آپ کا کام سننا ہے. آپ سنیں، میری آواز آپ تک پہنچے گی. نعرہ حیدری. تو آپ کا مقام ہے، آپ کی منزلت. میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو خاموش کروائیں. آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، توجہ کیجیے گا، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، جو شخص بھی فرش پر بیٹھ کر ہمارے جد امام حسین کو روتا ہے، وہ جب تک فرش پر بیٹھا رہتا ہے ہم سب کے سب اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. یار دیکھیں، آپ دیکھیں زندگی میں کتنے برس گزر گئے، یار کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے. یاد رکھیں شبیر کو رونے کے لیے جو دن ہیں وہ انگلیوں پہ گننے جتنے. کوشش کریں اپنے ان دنوں کو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری مجلس میں ٹائم میں نہیں، جہاں بھی مولا کا فرش بچھایا جائے، جدھر بھی مولا کا فرش بچھایا جائے، کوشش کریں جب وہاں پہ جائیں غور سے سنیں، اور جب وہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں. کچھ لے کے اٹھیں. ایسا نہیں محترم، کل گفتگو جا کے ہم نے ختم کی تھی، آج میں سے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. یہ حق اور باطل کی پہچان ہے. نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تشریف فرمائے. میری طرف دیکھیے، میں بات بالکل بغیر کسی تمیز کے موضوع پہ آ گیا. تشریف فرمائے نبی مکرم. ایک شخص آیا، دور سے آیا، اور آ کر رسول خدا سے کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو رسول خدا نے سوال کیا اے شخص اتنے سارے افراد میں سے تمہیں کیسے پتا چلا میں رسول ہوں؟ توجہ کیجیے گا، کیسے پتا چلا کہ میں رسول ہوں؟ رسول خدا نے جب یہ سوال کیا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ کی معرفت نہ ہوتی تو میں کلمہ پڑھنے کیوں آتا؟ میں کلمہ پڑھنے کیوں آتا؟ نہ میں کلمہ مال غنیمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ میں کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے نا جو کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. جو مجلس بیٹھے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. جب تک سازشیں کرنی تھی کر لی، جتنی جنگیں کرنی تھی کر لی، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں خوشی سے آپ کا اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اور جو میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اس سب کو مجسم دیکھا ہے آپ کی ذات میں، آپ کے نور میں. توجہ کیجیے گا، معلوم ہوا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ہونے آیا تھا. اسے پتہ لگ گیا ہم اور ہیں، نبی اور. میں کیا نام دوں ان مسلمانوں کو جنہیں 14 صدیاں گزر گئی آج تک کہتے ہیں ہم نبی جیسے. وہ مسلمان ہوا نہیں تھا، ابھی ہونے آیا تھا، تو اسے پتہ لگ گیا میں اور ہوں، میرا نبی
اور ہے، کیونکہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اگر بیدار بیٹھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، جو زمین پر چلے وہ اور ہوتا ہے، جو معراج پہ جائے وہ اور ہوتا ہے۔ کبھی بھی خیال نہیں کیجیے گا کہ آپ نبی جیسے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کیا کہ نبی نے کہا میں تم جیسا ہوں، یہ اس لیے کہا کہ تاکہ تم ان کی بات سمجھ سکو۔ یہ کب کہا کہ تم مجھ جیسے، یہ کب کہا کہ تم مجھ جیسے، کہا کہ میں تم جیسا، یعنی میں نور مجسم ہوں۔ خالق نے تجھ پر احسان کیا ہے، جب میں نور ہوتا تو مجھے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تمہاری کیا مجال ہے؟ میرے نور کو تو موسیٰ بھی برداشت نہیں کر پائے، میرے نور کو تو موسیٰ برداشت نہیں کر پائے۔ خدا نے تم پہ احسان کیا، تمہیں یہ شرف دیا کہ مجھے بھیجا تم جیسا بنا کر تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے، نہیں میں تم جیسا۔ پھر ایسا نہیں بہت جب بیعت کی اس شخص نے، بات کو آگے نہیں لے کے جانا، بیعت کی، رسول خدا نے ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد اس شخص کا رسول خدا نے نام پوچھا۔ اس شخص کا نام اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیے گا، پڑھے لکھے ساتھ بیٹھے، بات کا ذمہ دار ہوں۔ نام تھا مالک ابن نویرہ، مالک ابن نویرہ، تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، مالک ابن نویرہ۔ بیعت کی، بیعت کر کے جانے لگا، کہتا یا رسول اللہ میں رکنے نہیں آیا۔ توجہ کیجیے گا، ایک ایک لفظ کا لطف لیجیے گا۔ میں رکنے نہیں آیا یا رسول اللہ، یہ اور لوگ ہیں جو آپ کے پاس اس لیے بیٹھے ہیں کہ جگہوں سے کچھ آ جائے گا، پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ یا رسول اللہ میں غنیمت کا مال کھانے نہیں آیا، یا رسول اللہ میں امیر ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اسلام کی کوئی تعلیم دے دے۔ توجہ کیجیے گا، رسول نے اسے تعلیم دی، نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی۔ تعلیم دینے کے بعد کہا تم جاؤ اپنے قبیلے میں میرے سفیر ہو، میرے ساتھ رہے گا، بہت لطف آئے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں میرے سفیر ہو۔ جب کہا کہ میرے سفیر ہو، وہ شخص جانے لگا۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے پوچھا، اے مسلمانوں یہ جو جا رہا ہے اس کے مقام منزلت تو تم جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا منزلت ہوگی؟ اس نے آج تو کلمہ پڑھا ہے، ہم پرانے مسلمان، وہ نیا مسلمان، میرے ساتھ رہے گا، وہ ہم پرانے مسلمان، وہ نیا مسلمان، ہم جنگوں میں گئے ہیں، لڑے نہ لڑے الگ بات ہے، کہے تو ہیں لڑے نہ لڑے وہ الگ بات ہے۔ نمازیں ہم نے پڑھی، روزے ہم نے رکھے، حج ہم نے کیا، زکوٰۃ ہم نے دی، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب کہا اس نے کچھ نہیں کیا، اب رسول خدا نے بتایا ایمان کی معرفت کا مقام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے لیے یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جب یہ دو لوگوں نے سنا، پوری بات سن کے پھر نعرہ لگائے گا، جب دو لوگوں نے سنا وہ دوڑے اور دوڑ کر اسے پکڑا، کہا مالک ہمارے حق میں دعا کر دو، ہمارے حق میں دعا کر دو۔ اب مالک نے وہی جواب دیا جو انہوں نے رسول کو جواب دیا تھا۔ مالک نے کہا میں کیسے دعا کروں، تم پرانے مسلمان، میں نیا مسلمان، میں نیا مسلمان تو پرانے مسلمان۔ اب ان بیچاروں نے اپنی بے بسی کا اعلان کرتے ہوئے اعتراف کیا مالک کی فضیلت کا۔ کہتے مالک بات کچھ یوں ہے، میری طرف دیکھیے گا، بات کچھ یوں ہے، ہم نے رسول سے سنا ہے، دیکھیں ایمان میں فرق کیوں ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہو جاتا ہے، ہم نے رسول سے سنا ہے جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ بات تمہیں پتا نہیں تھی نا؟ کہ نہیں جی بتا، ہم نے بتائیے۔ کہا جی بالکل تم نے بتائیے۔ کہا ہمارے لیے دعا کر دو۔ جب کہا دعا کر دو، مالک نے کہا خدا کی قسم تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں مالک کیوں؟ ہم نے تمہارا کیا گناہ کیا؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ نیکی کی، تمہیں یہ بات بتائی کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہیں تو پتا بھی تھا، دعا کر دو۔ مالک نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی جس حبیب کے ہاتھ پر بیعت کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ میں دعا کروں جنت واجب ہو جائے گی، تم اس حبیب کو چھوڑ کر مجھ سے دعا کر رہے ہیں؟
والوں مجلس میں بیٹھا؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تمہارا ایمان وقت بلند ہوتا تو تم میرے پاس نہ آتے، اس حبیب سے کہتے حبیب دعا کر دو. تم نے حبیب سے دعا نہیں کروائی، اس کا مطلب تمہیں حبیب کی بات پر یقین نہیں ہے. میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. حضرت محترم یہ مالک بن نویرہ بڑا اونچ بھر کے لاتا تھا، زکات کا مسلمان بیچتے تھے، آگے نبی کی خدمت میں پیش کرتا تھا. نبی کی وفات ہوئی، ممبر پر کوئی اور بیٹھ گیا. حضرت مالک وہ زکات کا اونچ نہیں لائے. جب اونچ نہیں لائے تو مسلمانوں نے کہا جاؤ اسے زکات نہیں کیا. توجہ کیجیے گا، جب زکات لینے کے لیے پہنچے مالک سے کہا مالک، کہا کہ جی ہمیں زکات کیوں نہیں دیتے تم؟ میری طرف دیکھو، ہمیں زکات تم کیوں نہیں دیتے؟ تو مالک نے کہا میں کسے دیتا تھا؟ میں کسے دیتا تھا؟ کہ آپ رسول خدا کو دیتے تھے، تاکہ جب رسول خدا کو دیتا تھا ان کے بعد ان کو دوں گا جو رسول کی طرح ہے. میں ان کو دوں گا جو رسول خدا کی طرح ہے، جو رسول خدا کی طرح یہ بتا سکتے ہیں کہ زکات کے مال میں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. جو ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں، جو ایک چیز بتا سکتے ہیں اس میں کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے، اس کو میں زکات کیوں دوں جسے اپنے مال کا ہی پتہ نہ ہو جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے. مالک بن نویرہ کہا زکات دو. مالک نے کہا میں نہیں دوں گا، میں علی کو زکات دوں، علی کے علاوہ کسی کو زکات نہیں دوں. کہتے مالک علی گھر میں بیٹھ گئے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، ممبر سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نبی کہتے ہیں میرا ممبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، مالک نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں غدیر کے میدان میں موجود تھا، علی کی ولایت کا اعلان مصلح پہ نہیں ممبر پہ ہوا تھا. سلام میں نے خود دیکھا تھا علی کی ولایت کا اعلان ممبر پہ ہوا تھا. اس کا مطلب وہ ممبر ہی نہیں جس پہ ذکر علی نہیں، وہ ممبر پھر انہوں نے مالک سے کہا مالک تم کافر ہو گئے. مالک نے کہا نہیں میں کافر نہیں ہو گیا، کافر تو وہ ہے جس نے علی کو چھوڑا ہے، کیونکہ علی کل ایمان ہے. علی کو جو چھوڑے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اگر کعبے کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، رسول کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، خدا کو سمجھنا ہے تو علی. اگر تم نے علی کو چھوڑ دیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. حضرت محترم پھر انہوں نے مالک کو دھوکے کے ذریعے سے قتل کیا. مالک کا جو پڑھنے کا مقصد تھا آپ کے سامنے اس مقصد کو حوالے کر کے بات آگے بڑھاؤں. اسلام کا پہلا شہید امیر المومنین کی شہادت سے 29 برس پہلے جو حالت سجدہ میں شہید، اور جرم کیا تھا؟ علی کو امام ماننا. یہ جرم تھا. حضرت محترم یہ ولایت مولا کی، یہ امام حسین کا غم، اس پہ جب آپ راہ پہ چلیں گے مشکلات آئیں گی، لیکن یاد رکھیں جب مشکلات آئیں گی میرے ساتھ بیدار رہیے گا کہ مشکل کشا موجود ہیں. رسول خدا کے ایک صحابی ہیں، وہ امیر المومنین کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. جو مجلس میں لطف لینے کے لیے آئے، ایک جملہ ہے آپ کو لطف آ جائے گا، بات آگے بڑھ جائے گی. کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. جیسے پانی آنا شروع ہوا اس صحابی نے کہا یا علی، توجہ کیجیے گا، یا علی، اور فخر کیجیے گا کہ آپ علی والے ہیں. کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. صحابی نے کہا یا علی، میں نے رسول خدا سے سنا تھا اگر پانی میں کوئی مشکل آئے تو جناب خضر کو پکارو تو جناب خضر مدد کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، صحابی نے کہا کہ جب پانی میں مشکل آ جائے تو جناب خضر کو پکارو، جناب خضر مدد کرتے ہیں. وہ
مشکل ٹل جاتی ہے. مولا نے دیکھ کے کہا تمہیں کہا تھا نا, مجھے تھوڑی کہا تھا کہ یا علی آپ کیا کریں گے. مولا نے کہا یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں, جب تم پہ مشکل آئے گی تم خضر کو پکارو گے, جب خضر پہ مشکل آئے گی مولا کو پکارو گے. تھک تو نہیں گئے نا, تھک تو نہیں گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ تقریر آج اپنے بات میں ختم ہوگی. میں بہت شکر گزار ہوں بانیان کا, آپ کا, کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی, اور میں تہ دل سے ممنون مشکور ہوں بانی کا بھی اور آپ سب کا بھی. اذان محترم, کیا کہا مولا نے, جب خضر پہ مشکل آتی ہے تو وہ مجھے پکارتا ہے. اگر آپ بیدار بیٹھے تو حضرت عباس کا جملہ سن لیں. جنگ صفین تھی, ایک شخص مر گیا. جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص مر گیا. مولا نے کہا میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا. حضرت عباس نے کہا میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ مر گیا غلطی سے نہیں. غلطی میں نہیں کہوں گا, حضرت عباس کے سامنے میں غلطی نہیں کہوں گا. وہ آیا خود آ کے گھوڑے سے لگ گیا, مر گیا. مولا عباس کو ایک شخص نے کہا اسے آپ نے مارا ہے. مولا نے کہا نہیں, یہ مر تو گیا ہے لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا. تو کہا کہ مولا اب کیا ہوگا, کیونکہ آپ اسے ارادہ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. مولا نے اسے اٹھایا. جب اٹھایا اس شخص نے کہا جو میرے ساتھ ہے, ایک شخص نے کہا کاش آج حضرت عیسیٰ ہوتے, کہ آج حضرت عیسیٰ ہوتے اس مردے کو زندہ کر دیتے. جب کہا کاش حضرت عیسیٰ ہوتے اس مردے کو زندہ کر دیتے. مولا عباس نے اپنا ہاتھ اس مردے کی پیشانی پہ رکھا, مردہ اٹھ گیا. اس نے کہا اے حضرت عباس آپ نے کیسے زندہ کیا, زندہ تو عیسیٰ کیا کرتے تھے. مولا نے کہا یہی تو فرق ہے ہم میں اور عیسیٰ میں. عیسیٰ زندہ کرتا تھا, ہمارا نام لیتا تھا, ہم اپنا نام لے کر مردے کو زندہ کرتے. محترم عظیم دروازہ, عظیم دروازہ, عظیم دروازہ. لیکن شرط کیا ہے, اس دروازے پر احترام سے آؤ. اس دروازے پہ علامہ ظفر حسن امروئی روایت کرتے ہیں, کتاب تفسیر القرآن. علامہ ظفر حسن امروئی بہت بڑا نام, کئی 100 کتابوں کے مصنف. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. درود پڑھیں مولا کی طرف. جب بھی ائمہ کا نام آیا کرے, نبی کا نام آیا کرے, درود پڑھا کرے. 5 امام فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جو ہم پہ درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جانا کون, ایک بادشاہ. کہاں, نجف. نجف کے معنی کیا ہے پتا ہے؟ نجف کے معنی بلند. علی کے معنی کیا ہے, بلند. جہاں علی دفن ہے وہ جگہ بھی بلند, وہ جگہ بھی بلند. مولا کی زیارت کی جگہ. کتاب کا نام تفسیر القرآن, مصنف کا نام علامہ ظفر حسن امروئی. بہت ساری کتابوں کے مصنف. جیسے جا رہا تھا مولا کی گنبد اطہر پہ نظر پڑی, سواری سے نیچے اترا, میری طرف دیکھیے, سواری سے نیچے اترا. جیسے سواری سے نیچے اترا, وزیر جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا. اس نے کہا بادشاہ آپ بھی بادشاہ ہیں. ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں, آپ بھی بادشاہ, علی بھی بادشاہ. بادشاہوں سے سواریوں پہ ملتے ہیں. آپ بہتر چلیں گے آپ کا روب خراب ہوگا, آپ کا دبدبہ خراب ہوگا. رعیت ساتھ ہے. بادشاہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم میری بادشاہی کو علی کی بادشاہی سے ملا رہے ہو. میری بادشاہی لوگوں کے جسموں پر ہے, علی کی بادشاہی لوگوں کے دلوں پر ہے. فرمایا میری بادشاہی محدود ہے, اتنے چھوٹے سے ٹکڑے پر ہے. علی کی بادشاہی زمین پر بھی ہے, آسمان پہ بھی ہے, سورج پہ بھی ہے تو چاند پہ بھی. علی کی بادشاہی, علی کی بادشاہی. کہ پھر کیا کریں, کہ نہیں میں آپ کو اترنے نہیں دوں گا. کہ کیا کریں, کہ قرآن کو بلا دیں, قرآن منگواتے, قرآن کا استخارہ کرتے, جو قرآن کے اندر حکم آئے گا اس پہ عمل کریں. میری طرف دیکھیں, بچوں کو چھوڑ دیں, میری طرف دیکھیں. قرآن کا استخارہ مت کرتے. قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے. وزیر تھا, مطمئن ہو گیا, میری طرف دیکھیں.
کہ اگر جو بھی آیت آئے گی ہم بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدل نہ جائیں، آپ پیدل نہ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ مفتی بھی ہمارا، بادشاہ بھی ہمارا، قرآن بھی ہم خود لے کے آئیں گے. قرآن آیا لیکن انہیں کیا پتا تھا قرآن سے علی کی فضیلت پوچھی جا رہی تھی. جیسے قرآن آیا انہوں نے قرآن کی آیت کو کھولا، آیت لکھی تھی فخر علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے بادشاہ تم فقط یہ سوال کرتے ہو پیدل جاؤں یا سواری پہ جاؤں؟ پیدل نہ، فقط پیدل نہ بلکہ ننگے پیر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم اس وادی میں آ گئے ہو جو مقدس ترین وادی. اتنی عظیم، اتنا عظیم کرا، اتنا عظیم کرا. لیکن آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی، میرے مولا کی زندگی دیکھیں، ضرور یہ اس جملے پہ گفتگو کرنا. میرے مولا کی زندگی دیکھیں، کبھی بھی کوئی سواری خالی نہیں. توجہ، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی. مجھے نہیں معلوم اس جملے پہ کون زمین پر ہوگا کون عرش پر چلا جائے گا. اہل سنت کی حالت. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے سخی دیکھے. توجہ کیجیے گا، حاتم طائی کی سخاوت مشہور، بڑے بڑے عیسائی سخی مشہور، بڑے بڑے ہندو سخی مشہور. کہا لیکن جیسا سخی محمد کا بھائی علی ہے، توجہ کیجیے گا، جیسا سخی محمد کا بھائی علی ہے ویسا سخی نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا. کا کیا ہوا؟ علی کی سخاوت کیا تھی؟ کا سونا علی کو دیتے آپ نے دیکھا، میں نہیں بیان کروں گا. چاندی علی کو دیکھے آپ نے دیکھی، میں بیان نہیں کروں گا. علی نے سب کچھ دیا لیکن ایک سخاوت علی کی ایسی تھی جس پر دشمن بھی ظالم بھی پریشان ہو گیا. کیا اتنا کوئی سخی ہے؟ کیا ہوا؟ کالی میدان جنگ میں تھے، لڑتے لڑتے علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. جب اس کی تلوار ٹوٹی اس نے مزاحن مجبوراً مایوسن علی سے کہا یا علی تلوار کو دے دو، میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. کہ ابو طالب کے بیٹے نے میدان جنگ میں یہ کہہ کر سائل کو تلوار دی، سن علی سخی ہے چاہے گھر میں ہو یا میدان میں. توجہ کیجیے گا، روایت مکمل نہیں ہوئی. جب تلوار دی دشمن تاغونے لگا، کہتا ہے علی میدان جنگ میں ہے، میں آپ کا قاتل بن سکتا ہوں، میں آپ کا قاتل بن سکتا ہوں. توجہ کیجیے گا، میں آپ کا قاتل بن سکتا ہوں، میں آپ کی گردن کو اڑا سکتا ہوں، میں آپ کی گردن کو اڑا سکتا ہوں. آپ نے مجھے تلوار کیوں دی؟ مولا نے کہا مجھے دیکھ، میں صاحب الامر ہوں، میں حکم دوں تلوار تیرے ہاتھ میں ہو تیری گردن پہ چلی. مولا نے کہا میں حکم دوں یہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہو تیری گردن پہ چلی جائے. لیکن مولا نے کہا میں حکم نہیں دوں گا، تو نے مجھ سے مانگی ہے میں نے تمہیں دے دی، مجھ پہ وار کرو. جب کہا وار کرو وہ رونے لگا اور مولا کے قدموں میں گرا. میری طرف دیکھے گا، مولا کے قدموں میں گرا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جتنے لوگ علی کے اخلاق سے مسلمان ہوئے اتنے علی کے ذوالفقار سے بھی مسلمان نہیں. یہ سخاوت ان کے دروازے کی. کوئی شخص بھی ان کے مقابلے کا. مروان معلوم ہے نا آپ کو مروان کون تھا؟ دشمن اہل بیت. یہ وہی شخص تھا جس نے امام حسین کو مدینے میں قتل کی دھمکی دی تھی. توجہ کیجیے گا، میں بس آپ سے کھول دوں. جیسے یہ مروان کھڑا تھا میں نے آپ سے کہا آپ اچھے طریقے سے سنیں، میں نئے نئے مطالب آپ کے سامنے دوں گا. ورنہ خندق اور خیبر پڑھنے کے لیے آسان ہے، میں خندق و خیبر پڑھوں چلا جاؤں. نہیں، میں چاہتا ہوں یہ جو بچے، یہ جو نوجوان، یہ جو بزرگ اپنا سب کچھ کام کاج چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. یہ آیا مروان مولا کے پاس اور مولا کو تانا دیا. کیا کہتا ہے؟ لولا فاطمہ لما افتخرتم بنا. جو مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کس بات کی وجہ سے ہم پر فخر کرتے؟ کس نے کہا؟ دشمن نے. کس نے کہا؟ دشمن نے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کس بات پر فخر کرتی؟ مولا کا جواب بعد میں سنو، پہلے اتنا تو مان لیں
दुश्मन भी जानते थे हमारी माएं और हैं, हुसैन की मां और है। ये दुश्मन भी जानते थे हमारी माओं के किरदार और हैं, हुसैन की मां और है। कौन है हुसैन की मां? हुसैन की मां वो है जिसके किरदार पर तत्हीर की मोहर लगी है। हुसैन की मां वो है जो रोटियां देती है तो लेने के लिए फरिश्ते आते। दुश्मन भी जानते थे अगर नबी कौन है? कायनात के लिए सबब शिफा कौन है? शफीउल मुज़नबीन, तमाम गुनाहगारों की शिफा किसके हाथ में? नबी के हाथ में ना। जब ये दुश्मन जानता था, अपने नहीं दुश्मन जानता था अगर कायनात पूरी शिफा चाहती है तो नबी के दरवाजे पे आती है, अगर नबी शिफा चाहते हैं तो बतूल की चादर के नीचे आते हैं। किसा का पूरा किसा कर दुश्मन भी जानता। ये तो पहला जवाब। अब जब मौला को उसने दादा दिया, मौला ने कहा तुमने क्या कहा तुमने? कहा कि मैंने कहा कि अगर आपकी मां फातिमा न होती, आखिरी बंदे तक तवज्जो जाता, अगर आपकी मां फातिमा न होती, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बात को समेट रहा हूं, तो आप किस बात पर फिक्र करते? जब कहा किस बात पर फिक्र करते तो मौला ने जुमला कहा वल्लाहि उम्मी काफी लिफखरना, खुदा की कसम मेरी मां है ही ऐसी कि मैं उस पर फख्र करूं, लेकिन सुन तुम में और मुझ में बड़ा फर्क है, तू मेरे मुकाबले का नहीं है। याद रख मेरे पास फख्र के लिए सिर्फ मेरी मां नहीं है, मैं चाहूं तो अपने बाप अली पे फख्र कर सकता हूं। जब सब लोग मोहम्मद को छोड़ गए थे, जो मैदान में मौजूद थे वो मेरे बाबा अली थे। फकत इतना ही नहीं, मैं बाबा के कभी हिजरत पे फख्र करूंगा, मैं कभी बाबा की हिजरत पे फख्र करूंगा। मौला ने कहा कभी मैं अपने बाबा के किस किरदार पे फख्र करूंगा, कभी किस किरदार पे फख्र करूंगा। मौला ने अपने बाबा के फजाइल पढ़े, वक्त नहीं उन सारे फजाइलों को जिक्र किया जाए, ये खामोश हुआ। मौला ने कहा सिर्फ बाबा के नहीं, मेरे चचा जनाब जाफर तैयार भी ऐसे हैं कि मैं उनके जहाज पर भी फख्र कर सकता हूँ। मारे तो बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन जिसे खुदा ने जन्नत में पढ़ दिए वो कोई और नहीं बल्कि मेरे चचा जाफर तैयार है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम की बात मुकम्मल नहीं हुई। मौला ने कहा फकत चचा की बात नहीं है, मैं चाहूं तुम अपने दादा जनाब अबू तालिब पे फख्र करूंगा। उसने कहा वो कैसे? कहा कि मैं बताऊंगा, जब सबके बाप दादा मोहम्मद के दुश्मन थे, जो मोहम्मद को अपने बिस्तरों बच्चों के बिस्तरों पे सुलाता था, वो कोई और नहीं मेरा दादा अबू तालिब था। मौला ने कहा फकत इतना ही नहीं, मैं चाहूं अपनी दादी फातिमा बिनत असद पे फख्र करूंगा। सबकी माएं और हैं, मेरी दादी वो है जिसे मोहम्मद भी मां कहा करते थे। अज़ान मोहतरम, मौला ने कहा फकत इतना ही नहीं, मैं अपनी नानी जनाब खदीजतुल कुबरा पे फख्र करूंगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली इस जुमले को सुनने जैसा है। क्या कहा मौला ने? मैं अपनी नानी पे फख्र करूंगा। मौला ने कहा तुम्हारी नानी और मेरी नानी में इतना फर्क है कि सब ने रसूल से लिया है, मेरी नानी ने रसूल को दिया है। अज़र मोहतरम, अज़मत अहल बैत इनके दरवाजे से वाबस्ता हो गए। इनके दरवाजे से अगर आप वाबस्ता हो जाएंगे तो बुलंद हो जाएंगे। इनके दरवाजे पर अगर हो रहा है और गुनहगार किस वजह से बुलंद हो गए? सैयदा के एहतराम, सैयदा ज़हरा का दो भाई थे। मैंने बात को समेटा, नतीजा आपके हवाले करके कल तक गुफ्तगू को मौखर। दो भाई थे, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा इस बात। दो भाई थे, एक गुनहगार था, एक नेकोकार था। जो गुनहगार था वो गुनाहों की दुनिया में डूब गया। नेकोकार भाई ने कहा चलो कभी मेरे साथ इमाम रजा की ज़ियारत करके आते। ये कहता है कि हाँ चलो। ये गए, रास्ते में इस गुनहगार भाई की मौत। जब इसकी मौत हो गई गुनहगार भाई की, तो नेकोकार भाई बहुत रोया। कहते काश, मेरी तरफ
توجہ کیجیے گا. کاش میرا بھائی امام کی زیارت کر لیتا پھر جاتا. اتنا گنہگار تھا کہ اسے زیارت کی نصیب نہیں. بھائی کا دل تھا بہت. اسے امام رضا کے روزے کا طواف کروا کے وہیں پہ دفنا. لیکن یہ بہت پریشان تھا. ایک عالم کے پاس آیا, کہتا ہے کہ آپ عالم ہیں, مجھے کوئی ایک نسخہ بتا دیں, میں اپنے بھائی کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی اس وقت مشکل میں ہے یا خوش ہے. اس نے عالم نے عمل بتایا. جب اس نے عمل کیا, اس نے دیکھا اس کا بھائی جنت میں اعلیٰ مقام ہے. جب جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہے تو اس نے کہا کہ میرے بھائی, خواب کے عالم میں, میرے بھائی تم تو بہت گنہگار تھے, یہ اتنا بڑا مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہا کہ ہاں بھائی میں بہت گنہگار تھا. اتنا گنہگار تھا کہ مجھے مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. میری روح جب قبض کی گئی ایسے لگ رہا تھا کوئی میرے جسم کو کاٹ رہا. اور پھر جب میرے کپڑوں کو تم نے اتارا غسل کے لیے, ایسا لگ رہا تھا تم میری چمڑی اتار. اتنا گنہگار کہ جب تم نے مجھے غسل کے لیے تختے پہ لٹایا, میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا, وہ تختہ آگ کا بن گیا. تم مجھ میں پانی ڈالتے تھے, پانی آگ کا ہو جاتا تھا. تم مجھے طواف کے لیے لے کے چلے, میرا کفن آگ کا بن گیا. بھائی کہتا ہے میرے بھائی جب اتنے گنہگار تھے یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اب سن تو صحیح, جب تم مجھے مولا کے روزے پہ لے کے گئے, مولا تشریف فرما تھے, سب پہ نظر کر رہے تھے, مجھے مولا نے دیکھا نہیں, میں اتنا گنہگار تھا. وہاں پہ ایک سفید بیش شخص کھڑا تھا. اس نے کہا کہ یہ تیرا جو عذاب رکا ہے نا وہ صرف روزے کی وجہ سے رکا ہے, جب روزے سے باہر نکلو گے پھر عذاب آ جائے گا. میں نے کہا تم کون ہو اور میری کوئی مدد تو کرو. تو اس شخص نے کہا میں خضر نبی جو امام کی زیارت کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا میری کوئی مدد کرو. مولا مجھ سے بات نہیں کر رہے, مولا میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے, میں بہت گنہگار ہوں. کہا کہ ایک جملہ ہے جس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی. کہا کیا؟ کہا کہ اس نے کہا امام رضا کو واسطہ دو, ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. جو رونے کے لیے آئے, جو رونے کے لیے آئے, امام کو واسطہ دو, ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. جب تم مولا کو واسطہ دو گے نا, مولا تمہارا واسطہ ضرور سن لیں گے. رو کے کہا بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے مولا سے کہا مولا آپ کو واسطہ آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. کہا کہ یہ میرا واسطہ دینا تھا. امام نے اپنی نظر کرم کی اور امام کا نظر کرم کرنا تھا. امام نے مجھے ایک جملہ کہا, اے شخص تم نے کیسا واسطہ دیا؟ تمہیں معلوم ہے انسان کا کوئی بھی عضو ٹوٹ جائے وہ جڑ جاتا ہے, لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹے نا وہ کبھی نہیں جڑتی. ہے نبی کی بیٹی کیسے چلتی تھی حضرت. اور میرا مور ذہن تھا کہ میں حضرت صدر کا مسائل پڑھوں, لیکن مجھے بانی کی طرف سے حکم ہے کہ آج اس کا مسائل پڑھیں جسے فروا دولہا بنا کے لائی تھی, جناب قاسم کا مسائل. ان کا مسائل جو یتیم امام حسن ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت قاسم کی میں پہلے دن سے مسائل شروع کر رہا ہوں. چند دن کے ہیں جناب قاسم اپنے بابا کی گود میں جو رونے کے لیے آئے ہیں. دل کھول کے ماتم کرو گے, میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا. بیٹے کو مولا گود میں لیے ہوئے, جناب ام فروا حضرت قاسم کی جو والدہ ہے وہ ساتھ ہیں, چل رہے ہیں. مدینے کی ایک گلی آئی, جو رونے کے لیے آئی. مدینے کی ایک گلی آئی, امام قاسم کے گود میں جناب قاسم ہے, مولا حسن بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونے لگے. بی بی ام فرما نے کہا آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں, گلی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ مولا نے کہا میں کیسے نہ رہوں, یہ وہی گلی تھی جس گلی میں میری ماں زہرا زمین پر گری تھی. میں نے دیکھا تھا کسی ظالم نے میری ماں کو دعا مارا تھا اور میری ماں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بابا. جن ہاتھوں کو چومتا تھا اس پہ تازیہ نے
آپ سے گزارش ہے جب رو رہے ہیں نا خدا کو واسطہ دیں حسین کی زخمی ماں کا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. خود امام حسن کہتے ہیں میں آیا میں نے دیکھا میری ماں نماز پڑھ رہی ہے. جب قنوت کی باری آئی نا میری ماں نے ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا نہیں اٹھایا. میں نے کہا اماں میں نے نانا کو نماز پڑھتے دیکھا تھا, میں نے بابا کو نماز پڑھتے دیکھا تھا, آپ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تھا. قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, آپ نے ایک کیوں اٹھایا؟ بی بی نے تڑپ کے کہا حسن جب سے ظالم نے درہ مارا ہے نا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ مجھ سے دوسرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آزادارو امام حسن کے بیٹے کا مسائل جب مولا کو زہر ملی کون سی زہر ملی؟ زہر حلال. آپ کو معلوم ہے زہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ سمندر میں ڈالا جاتا نا سمندر کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. اگر اس کا تھوڑا سا حصہ کسی جانور کے سینگ پہ لگایا جاتا وہ لہو دیتا دودھ کی جگہ پر. ہائے زہرا کا غریب بیٹا. جب میرے مولا کو زہر ملی میں مولا حسن کا مسائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, اس جملے کے ساتھ میں قاسم کی طرف آ جاتا ہوں. جب زہر ملی تڑپنے لگی, تڑپتے ہوئے میں فروا سے کہوں میں فروا ایک تعویذ لکھ رہا ہوں, اس تعویذ کو قاسم کے بازو پہ باندھ لینا. جب قاسم پہ کوئی مشکل لگتا ہے اس تعویذ کو کھول. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بہت آرام سے سنی, بہت آرام سے سنی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو, وہ کیا کہتی ہے؟ یا خدا جلدی سے میرا بیٹا بڑا ہو جائے. اب رونے کے لیے ہے نا آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں. آج 6 محرم کی رات ہے, نہیں معلوم حسین کتنے دن کا مہمان ہے. آزادارو کیا کہتی ہے خاتون جو بیوہ ہوتی ہے؟ میرا شوہر نہیں تو کیا ہوا, میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا, میرے دکھ ختم ہو جائیں گے. میں فروا ہر فجر کی نماز کے بعد دعا کرتی تھی خدا بندہ میرا قاسم کب سہرے پہنے گا, میرے قاسم کے ہاتھوں پہ کب مہندی لگے گی, کب میں قاسم کی دلہن کو گھر لے کر آؤں. میں فرما دعا کرتی ہے آزادارو. آ گئی کربلا پہنچی. جب کربلا پہنچی نا بی بی شب عاشور قاسم سے ایک جملہ کہا کیا؟ قاسم میں سید زادی نہیں ہوں, قاسم میں باہر سے آئی ہوں. قاسم اگر تم وفا نہیں کرو گے نا لوگ حسن کو کچھ نہیں بولیں گے, لوگ تمہاری ماں کے بارے میں بولیں گے قاسم کل ایسے لڑنا کہ لوگ تیری ماں کو شاباش دیں. قاسم نے تڑپ کے کہا اماں سب کا جنازہ آئے گا میری گچڑی آئے. جزاک اللہ. آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں, سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہائے امیر قاسم, ہائے امیر قاسم. مزادارو صبح عاشور ہوئی, جنازے آنا شروع ہوئے. جب اون و محمد کے جنازے آئے نا علی کی بیٹی نہیں روئی. میں نے کل عرض کر چکا جب اون و محمد کے جنازے پہ حسین تڑپ تڑپ کے کہہ دیتے ہائے میرے غریب بھانجے, تو میں فرمانے کا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو. کہا کہ میں کیا کروں, میدان میں چچا جانے نہیں دیتے, خیمے میں آپ بیٹھنے نہیں دیتی. مولا نے کہا بی بی نے کہا چلو قاسم میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. آزادارو قاسم کو لے کر میں فروائی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حسین مجھے خالی واپس نہ کرنا, میں اس زہرا کی بہو ہوں جو دربار سے کھانے واپس. شرما کے نہ روئیں. اللہ نہ کرے کسی بیوہ کا جوان بیٹا مر جائے جیسے وہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے آپ ایسے تڑپ تڑپ کے روئیں. جناب قاسم کو مولا نے کہا میں اجازت ایک شرط پہ دوں گا, قاسم جاؤ شہادت نہیں کرنا. مولوی نے قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا, تعویذ کھول کر امام حسین کے حوالے کیا. جب امام حسین نے وہ تعویذ دیکھا لکھا تھا اے حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا, میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دینا. جو رونے کے لیے ہیں آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں. مولا نے قاسم اب امام حسن کا حکم ہے, میں نے تمہیں اجازت دی لیکن قاسم جاؤ
बीवियों से तो विदा कर दो ना ज़ादारो। बस इस जुमले के लिए मैंने आपको बहुत हिम्मत दी। आया कासिम विदा करने के लिए। सबसे पहले विदा किससे की मालूम है? अपनी बहन जनाब फातिमा बिनते हसन से। भाई बहन से लिपटा रो रो के कहते थे कासिम बहन में मरने जा रहा हूँ, बहन में मरने जा रहा हूँ। जब बार बार कहा ना बहन में मरने जा रहा हूँ, बीबी ने तड़प के कहा कासिम मुझे आज तक बाबा का जनाजा याद है जिस पे तीर लगे थे। मैंने रो रो कर तीरों को निकाला। कासिम ने बाबा का जनाजा नहीं भूली। जजादारों कासिम ने बहन से विदा ली, बहन से विदा ली। बहन ने एक जुमला कहा मालूम है क्या? बहन ने कहा कासिम जब मैं शाम में जाऊंगी ना कोई मुझे पत्थर मारेगा, मैं कहूंगा हाँ, कहूंगी हाँ मुझे मारो, मेरा भाई मारा गया, मेरा बाबा ना। यतीम कासिम। इमाम ने कहा कासिम को लिबास नहीं पहनाऊंगा। अज़ादारों कासिम को मौला ने लिबास पहनाया। लिबास पहनाने के बाद इमाम हसन का अमामा सर पे रखा। इमाम हसन का जो रोने के लिए आए, इमाम हसन का अमामा सर पे रखा। अल्लाह न करे किसी के घर में मौत हो जाए ना, आप ये देख लेना कभी भी किसी जिंदा का गिरेबान नहीं फाड़ा जाता, मैयत का गिरेबान फाड़ा जाता है। मौला ने कासिम के गिरेबान को फाड़ा। उन्हें फरमाने का मौला क्या कर रहे हो? रोके का भाभी सब लोग बाद में पामाल होंगे, कासिम जिंदगी में। कासिम को सवार कराया, कासिम को सवार कराया। अज़ादारों किसी भी मिंबर पे बैठा हो, किसी भी शहीद को रुखसत करते हुए हुसैन पे गशी तारी नहीं हुई। जब कासिम को रुखसत किया इमाम पे गशी तारी हुई। इमाम को जब गशी से आका हुआ, कासिम से तरफ के जुमला का कासिम मैं तुम्हें नहीं अपने भाई हसन को भेज। अज़ादारों जनाब कासिम आए, मेरे मौला ने जंग की। जंग करते करते कासिम ने लोगों को मारना शुरू किया। एक शख्स ने कासिम से कहा, गैरतमंद थे कासिम, इमाम हसन के बेटे थे कासिम, इमाम हुसैन के भतीजे थे कासिम, अली के पोते थे कासिम। जालिम ने कहा कासिम तुम यहाँ लड़ रहे हो, फौजें खेमों में दाखिल हो गई है। कासिम ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। अब जो रोने के लिए आए, सीने पे मातम करने के लिए आए, मुझे देखें। कासिम ने मुड़ के देखा, किसी ने पंछी मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। हसन का यतीम जमीन पर आ रहा था। रिवायत खत्म नहीं हुई। हसन के बेटे का पैर रकाबों में फंस गया, घोड़ा आगे चला, कासिम जमीन करबला पर। अज़ादारों मातम करे मातम। कासिम ने मौला को आवाज दी, चचा मैं गिर गया। जैसे ही कहा चचा मैं गिर गया, इमाम हुसैन आगे बढ़े। जैसे इमाम हुसैन को आता हुआ देखा, अब मैं कैसे पढ़ूं? दाएं के घोड़े बाएं दौड़े, दाएं के घोड़े दाएं दौड़े। उनमें फरवा की कमाई घोड़ों के टापों के नीचे आई। कासिम तरफ के कहते थे चचा या ज़हरा हाथ मारे सीने पर, आए अली कासिम, आए हुसैन। हो गया पामाल कासिम पामाल हो गया। मेरा मौला पूछा, तड़प के कहते हैं कासिम कहाँ उतरे हो? कासिम दाएं उतरे हो, कासिम बाएं उतरे हो, कासिम दरमियान उतरे हो, कासिम मुझे दिखाई नहीं देते। अब मातम कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, सादात से माफी हम आपकी अर्ज कर रहा हूं। जब कहा कासिम कहाँ उतरे हो, जवाब नहीं आया। मौला ने कहा कासिम बेवक्त का इमाम हूं, मुझे बताओ कहाँ उतरे हो? अज़ादारो हर टुकड़े से आवाज आई, चचा मैं यहाँ उतरा हूं, चचा मैं यहाँ। जैसे कहा चचा मैं यहाँ उतरा हूं, मेरे मौला ने कासिम को चुनना शुरू किया। कभी कासिम का हाथ उठाते हैं, कभी कासिम का सीना उठाते हैं। अज़ादारों टुकड़ों को चुनते हुए शबीर ने देखा एक नकाब पोश सैयद है जो कासिम के टुकड़े चुन चुन कर हुसैन के हवाले कर रहा है। गरीब ने कहा तुम कौन हो? मेरी मदद करने वाले। आवाज आई, हुसैन मैं तेरा भाई हसन हूं, अपने बेटे को चुनने के लिए आए। जज़ाकल्लाह
جدا گلا مسائل ختم نہیں ہوئے. میرے مولا نے قاسم کو چنا. قاسم کو چن کر میرے مولا نے ابا کے دامن میں قاسم کو سمیٹا. قاسم کو لیا، ایسے لیا جیسے مالی پھولوں کو لے کے چلتا ہے. قاسم کا لہو ٹپک رہا تھا. مولا روتے ہوئے آئے، خیمے میں آئے. ام فرما انتظار میں تھی. تڑپ کے کہا مولا سب کے جنازے لے کر آئے، میرے یتیم کا جنازہ کیوں نہیں لائے؟ جیسے کہا کیوں نہیں لائے؟ مولا نے گٹھڑی کو کھودا. ماں کے سامنے، اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے بچے کو ایسے دیکھے، ماں کے سامنے میں خادم ماں کے سامنے جنازے کو کھولا. جنازے کا کھلنا تھا. ماں نے سجدہ شکر میں سجدہ کیا. تڑپ کے کہا بطول جیسے تیرا بیٹا پامال ہوگا ویسے میرا آزادارو. ماں کا دن تھا نا، ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی، حسین کے سر پر قربان کرتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی زہرا میرا قاسم تمہارے کام آ گیا. عزادارو مجلس ختم ہو گئی. جب 11 محرم کو بیویاں وہاں سے گزری ہیں نا، ہر بہن بھائی کی جنازے پہ آئی. قاسم کی بہن فاطمہ بنت حسن آئی اور آ کے تڑپ کے کہتی ہے قاسم میں کتنی غریب ہوں. ہر بہن ایک جگہ پہ رو رہی ہے. قاسم میں کبھی دائیں روتی ہوں، کبھی بائیں روتی ہوں. قاسم جب بابا کی قبر پر بقیہ میں جاؤں گی تو بابا سے کہوں گی بابا جیسے زہر نے آپ کے جگر کے ٹکڑے نکالے تھے ویسے قاسم کے جنازہ ٹکڑوں میں روتے رہے، بیٹھے رہے، روتی آنکھوں سے دعا. خدا بندہ تجھے واسطہ ایسی یتیم کا جسے مسلمانوں نے ایسا پامال کیا کہ ماں کو رخسار نہ ملا. رو رو کے کہتی گئی مسلمانوں کاش مجھے قاسم کا رخسار مل جاتا، میں قاسم کے رخسار کے بوسے دیتی. میں خادم اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. قاسم کی ماں کہتی آئی قاسم ہر ماں اپنے بچے کی شادی پر مہندی لگاتی ہے نا. قاسم میں نے مہندی تو نہیں لگائی لیکن تیرے لہو سے اپنے بالوں میں خضاب کیا. جب نبی کی قبر پہ جاؤں گی تو نبی سے کہوں گی یا رسول اللہ میں نے حسین کو بچانے کی بڑی کوشش. کریم اللہ مادر قاسم کا واسطہ، قاسم کی بہن کا واسطہ، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ایام ارضا کے بعد ان کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پریشان والوں کی پریشانی کو دور فرما. بانی مجلس سیدزادی کے رزق میں برکت عطا فرما. ان کی پریشانی کو دور فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے تمام تر مرحومین کے درجات کو بلند فرما. کریم اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے غم کے. کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اس امام بارگاہ کو مسجد کو تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرما. امام کے قلب متحرک سے راضی شروع فرما. متوجہ زیادہ